على آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قصص القرآن سیریز چل رہی ہے الحمدللہ۔ کافی انبیاء کا ذکر جو قرآن مجید میں ہیں ہو چکا، اور آج چند ایک جو باقی رہ گئے ان کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آج کو شروع ہو جائے گا، آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ اگلے اتوار تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ تمام انبیاء کرام جن کا قرآن مجید میں نام آیا ان کا ذکر انشاءاللہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد قصص القرآن سیریز میں وہ واقعات جو انبیاء کے نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب فیل کا واقعہ اور اس طرح کے کئی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر ان کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا۔ جہاں تک بات رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی اور آپ کی سیرت کی، تو الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے میری ایک بچپن کی خواہش تھی، وہ اللہ ایسے پوری کرا رہے ہیں۔ بہت پرانی خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہت ترتیب سے سلسلہ وار اور تفصیل کے ساتھ الحمدللہ بدھ کی ہر بدھ کو ہو رہی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اس میں پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، سمجھنے کا، سیکھنے کا، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ آج بھی جو بیان ابھی میں نے شروع کرنے لگا ہوں، اس کے لیے آج ہی کے دن میں الحمدللہ تقریباً 4 گھنٹے تقریباً مطالعہ کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مطالعے میں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی لیکن وہ ذکر میں تفصیلات میں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب تورات کی کچھ باتیں، علماء کی مباحث کچھ آ جاتی ہیں، جیسے آج ذکر میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کہ حضرت مریم نبی تھیں، اور اکثر تو اس کے خیر قائل نہیں ہیں۔ تو بڑا مزہ آ رہا تھا بس دونوں طرف کی دلائل کو سننے کا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم نبی ہیں، ان کے دلائل یہ تھے، ایک دلیل تو ان کی یہ تھی کہ قرآن مجید میں سورہ مریم ہی کے اندر جہاں انبیاء کا ذکر ہے تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تو اسی ترتیب میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہتے ہیں ایک ہی طریقے سے ذکر ہے۔ تو یہ بھی نبی ہوئی اور ان کے پاس فرشتے بھی آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی آئے۔ تو جنہوں نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے بھی بہت سارے دلائل تھے۔ ایک دلیل یہ تھی کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ ہیں، تو وہ صدیقہ ہیں، وہ نبی نہیں۔ تو ان لوگوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ بھئی قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایھا الصدیق، کہ آپ تو صدیق ہیں، اور ان کا نبی ہونا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو صدیق تو وہاں بھی آ گیا تو پھر کیا کہیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ جاتی ہیں، بہت ساری دوسری روایات اور کچھ احکامات اور کچھ ان کے ساتھ تفصیلات آ جاتی ہیں کہ وہ اب یہ تو کتاب ہے نا قصص القرآن حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے ساتھ پھر تفسیر کی کتابیں، اب تفسیر معارف القرآن میں اب حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کسی جلد میں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کبھی قریب کبھی کسی اور جلد میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ میرے اپنے لیے بہت مفید ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے نافع بنائے۔ تو آج بعض انبیاء کا ذکر ہوگا جن میں سب سے پہلے حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ان کا نام 2 جگہ پر آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 صورتوں میں ہے، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ تو سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں ذکر ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام تو آیا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور تفصیل، کوئی خاص واقعہ، کوئی اور چیز پورے قرآن میں آپ سے متعلق نہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کے لیے کوئی تفصیلات موجود کسی بھی قسم کی نہیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی جیسے تمام انبیاء کی زندگی گزری اسی کے حساب سے تھی، کوئی خاص عبرت کا واقعہ، کوئی قابل قدر
بہت اہم جس کو ذکر کرنا ضروری ہوتا اللہ تعالیٰ ضرور ذکر فرماتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں قرآن و حدیث میں پائی جاتی، بلکہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں، تورات میں اور سیر کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو تورات بھی خاموش، اسلامی تاریخ بھی خاموش، اور قرآن و حدیث بھی خاموش۔ ایک روایت کا ذکر آتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ ملتا ہے، اور لیکن اس کے بارے میں پوری تفصیل بتانے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں 3 ہم اصولی باتوں کو ذہن میں رکھیں، اس سے انشاءاللہ ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر رہے گا۔ انبیاء کے بارے میں 3 باتیں اصولی سمجھ لیجئے۔ ایک تو قرآن مجید نے یہ کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی قومیں امتیں آئیں ہر ایک پر اللہ نے کسی نہ کسی نبی اور رسول کو بھیجا، ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا بھیجا۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے پاس کوئی نبی نہ آئے ہوں۔ دوسرا فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اے میرے محبوب ہم نے بعض کا ذکر کر دیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ تیسرا اصول یہ ملتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں میں کسی نبی کے درمیان فرق نہ کرے، سب ہی کی عظمت رکھے۔ ہاں وہ درجات جو اللہ ہی نے بتائے ہیں آپس کے اندر ان کا فرق وہ تو ہیں، لیکن ہم نے تو تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ورسلہ کے اندر تمام انبیاء اور رسول آ جاتے ہیں جن کے اوپر ہر ایمان والا ایمان رکھتا ہے، چاہے ان کی تفصیلات نام معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں۔ ان کی تعداد اللہ ہی کے نزدیک صحیح معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، جتنی بھی ہے ہم تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں 2 جگہ نام آیا، تفصیلات نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں اور نہ ہی تاریخ کی کتابوں میں یا تورات وغیرہ میں ملتی ہیں۔ تو اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ان کے اوپر اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نعمت عطا فرمائے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ تاکہ کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، انتہائی درجے کا فاسق و فاجر اور بدماش قسم کا تھا۔ تو ایک خاتون آئی اس کے پاس اپنی مجبوری کا عذر لے کے کہ میں پریشان ہوں، تنگ دستی ہے۔ تو اس نے کہا بھئی دیکھ ایسے تو میں پیسے نہیں دیتا، 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوں لیکن میرے ساتھ گناہ کرنا ہوگا۔ وہ اتنی تکلیف اور مجبور میں تھی، تو اس نے پاک دامن تھی، نیک تھی، لیکن انتہائی مجبوری کے عالم میں آ کر وہ اس چیز کے لیے آمادہ ہو گئی جو کام اس نے زندگی میں کبھی نہ کیا تھا۔ اب اس نے پیمنٹ کر دی۔ اب جب موقع آیا گناہ کا تو یہ اللہ کی نیک بندی خوف سے تھر تھرانے لگی، ڈر رہی تھی۔ تو اس نے کفل نے کوئی بات کہی کہ کیا بات ہے، تمہیں مجھ سے نفرت ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے خدا کے بندے یہ وہ مہر ہے، یہ وہ بات ہے جس میں کبھی میں مبتلا نہ ہوئی، کبھی میں نے ایسا گناہ نہ کیا، اور آج میں اس بات سے خوف میں ہوں اور اس چیز کا کہ میں نے یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نہیں کی۔ اس کے اخلاص کے ساتھ خوف خدا میں ڈوبے ہوئے الفاظ ایسے تھے کہ کفل جیسا بدماش بھی ڈر گیا، کہنے لگا جو پیمنٹ تمہیں دی ہے وہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، تمہاری ہوئی اور گناہ بھی نہیں کرتا، جاؤ جیسی پاک ہو ویسی واپس چلی جاؤ۔ اس کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، موت تو اپنے وقت پر ہی آنی تھی، موت کا وقت تو لکھا تھا، اسی رات کو کفل کا انتقال ہو گیا۔ اور صبح جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے کفل کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نیک خاتون کی عزت رکھنے پر اور خیال رکھنے پر مغفرت فرما دی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا، اگر کوئی عورت مجبور ہو جائے کسی بھی وجہ سے،
شوہر کماتا نہیں یا شوہر زندہ نہیں رہا یا طلاق ہو گئی یا کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، تنگ دستی کا اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس اگر وہ مدد کے لیے جاتی ہے تو کتنے ہی ایسے بدبخت اور بد نصیب اور فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں جو مدد کرنے سے پہلے اپنی یہ حرام ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کے فیصلے کروا لیتے ہیں۔ تو اس سبق میں، اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کسی مجبور کی مدد کرنا یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ جب بنی اسرائیل کے کسی فاسق اور فاجر کی اس بات پر مغفرت ہو سکتی ہے تو اگر ہم کسی مجبور عورت کی مدد محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں اور کوئی نفسانی خواہش نہ ہو، تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور جتنے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری تو مغفرت آسان ہو رہی ہے، اور جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں لوگوں کی مدد کرنا اور زیادہ ثواب کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن غالباً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جب روٹی مہنگی ہو جاتی ہے تو عزت سستی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی عزت کی قدر کرنے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کفل کا نام آتا ہے، اور جو نبی ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام، تو کفل کی وجہ سے کوئی خطرہ یا شک و شبہ نہ رہے، یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بعد دوسرا جو ذکر ہے سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے، اور پورے قرآن کے اندر ان کا ایک ہی دفعہ نام لیا گیا اور اس میں صرف اتنا بتایا گیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور آگے فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں ہی غلط کہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی دو باتیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعہ منقول ہے، اس میں کہیں بھی کسی ان کا نام نہیں ہے، ایک برگزیدہ، ایک اللہ کے پیارے نیک بندے کا ذکر ہے۔ کوئی کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس بستی کو دیکھا کہ چھت نیچے گر گئی اور دیواریں چھتوں پہ گری ہوئی، پورے کا پورا تباہ حال۔ ان کے دل میں خیال آیا یہ ویران بستی کیسے آباد ہوگی؟ بس اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی اور یہ نشانی ہمارے لیے قرآن میں بیان فرمانی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو موت عطا فرما دی۔ دن کا وقت تھا جس پر روح قبض کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ جب دوبارہ زندہ ہو گئے تو اللہ نے پوچھا بھئی کتنا وقت آپ نے گزارا؟ قال کم لبثت، تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، بس تھوڑا سا وقت، ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، یہ 100 سال کی بات ہے، 100 سال گزر چکے ہیں، آپ کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا ابھی تک بالکل صحیح ہے، 100 سال میں آندھیاں بھی چلیں، دھوپ بھی روز آئی، رات بھی روز آئی، جانوروں کا گزر بھی ہو سکتا ہوگا، 100 سال میں کتنی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ کھانا بالکل خراب نہ ہوا، نہ کوئی فریج نہ فریزر۔ اللہ کا حکم، 100 سال میں کھانا خراب نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھیے، اپنی سواری کو، اپنے گدھے کو دیکھیے۔ تو جب اس کی طرف دیکھا تو وہ تو بالکل گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا، اور وہ سارا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے جب شہر کو دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ آباد ہو چکا تھا جو پہلے کبھی اس کی آبادی تھی، جس کو انہوں نے تباہ حال صورت میں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کی تعریف بھی بیان کی اور کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں یقین کرتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا نشانہ یہ دکھایا، کہ نشانی دکھائی۔ تو اس واقعے کے بارے میں سورہ بقرہ میں 3 سپارے میں جو ہے جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی سے ہے، لیکن بعض حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام سے ہے۔ یہ واقعہ ارمیہ علیہ السلام کا ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بہت تفصیلی تاریخی بحث دیتے ہیں کہ ان کی عمر اتنی تھی، اس وقت فلاں بادشاہ تھا، اور بخت نصر اس وقت آیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، بہت تفصیلات کے ساتھ
جو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابن جریر طبری نے کہا اور وہب ابن منبہ اور عبداللہ ابن عبید اور عبداللہ ابن سلام، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کا ہے۔ تاہم مشہور قول یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ باقی یہ واقعہ صحیح ہے، اب کن کا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ایک بات تو حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ ہو گئی۔ دوسرا واقعہ جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کی شان، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ بخت نصر نے جب بنی اسرائیل کی گمراہی بڑھ گئی تو اللہ نے عذاب بنا کے بھیجا ایسے حکمران کو جو بنی اسرائیل کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا، بے شمار لوگوں کو مارا بھی، اور سارے بنی اسرائیل کو یروشلم سے بیت المقدس سے جانوروں کی طرح ہانک کر رسوائی اور ذلت کے ساتھ جو ہے نا اپنے ملک لے گیا۔ اور تورات کی جتنے نسخے موجود تھے، تورات کے، اللہ کی کتاب کے جتنے نسخے موجود تھے، سب کو ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، اور ان کو لے کے وہ چلا گیا۔ 70 سال تک یہ وہاں ذلیل اور رسوا ہوتے رہے اپنے اعمال کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ پھر بہرحال اللہ نے دوبارہ ان کے پاس رحمت کی نظر فرمائی، اور اب دوبارہ سے ان کو یروشلم جو ہے بیت المقدس دے دیا گیا۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اب جو انہوں نے 70 سال یا جتنا بھی وقت گزارا تھا، ان کے پاس ایک بھی نسخہ لکھا ہوا موجود نہ تھا۔ اب یہ پریشان تھے کہ اتنا بڑا عرصہ ہم نے بغیر تورات کے گزار دی، اب کیا کریں؟ نہ کوئی تورات کا حافظ ہے، نہ کوئی تورات کا لکھا ہوا نسخہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا، اور انہوں نے پوری تورات حفظ شروع سے آخر تک بنی اسرائیل کو جمع کر کے لکھوا دی۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا، حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی حکمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے پوری تورات لکھوا دی، انہوں نے لکھ لی۔ وہ اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بہت عزت اور قدر کرنے لگے، اور ان کا درجہ ان کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، اور بہت محبت سے ان کو دیکھنے لگے۔ یہ محبت کی شدت اتنی بڑی کہ ان کو گمراہی پر لے گئی، اور یہاں تک کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اس حد تک پہنچ گئے۔ اور اس کے دلیل انہوں نے کیا دی؟ وہ لوگ جن یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، دلیل کیا دیتے ہیں؟ سنیے کیا عجیب جاہلوں والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو تورات لے کر آئے تھے وہ تو تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے تو لکھی بھی بتائی تھی، اور یہ تو بغیر لکھی ہوئی دل سے سنا دی انہوں نے، ان کی دل کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو دل کی تختیوں سے تو وہی سنا سکتا ہے اللہ کی کتاب جو اللہ کا بیٹا ہو۔ یہ دلیل انہوں نے قائم کی، حالانکہ یہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان اور جھوٹ تھا۔ اور انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ وہ معاملہ شروع کیا جو خدا کے ساتھ ہوتا۔ اچھا، آج کے زمانے میں بعض یہودی علماء جو ان کے ربائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے نبی اللہ کا بیٹا کہا۔ کہتے ہیں غلط ہے، قرآن کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ جس طرح یہودیوں کو دھوکہ دینے کی، جھوٹ بولنے کی ہمیشہ سے عادت رہی، اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہے، حالانکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تاریخ کے اوپر تفصیلات دیکھی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، اور دنیا کے سفر بھی کیے ہیں، اور فلسطین کے اندر آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر، فلسطین کے اندر گرد و نواح میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھا جاتا ہے جو خدا کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور ایسے یہودی آج بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کا دعویٰ بالکل صحیح ہے، اس کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، کوئی منہ پہ انکار کر دے اپنے باطن کے خباثت کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید کی بات حق اور سچ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن جب بخت نصر نے حملہ کیا بیت المقدس کے زمانے میں، جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس میں، تو اس زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی۔ جب یہ 40 سال کے ہو گئے تو بنی اسرائیل میں ان کو فقیہ کا درجہ ملا، اور بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنایا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ مختصر قصہ یہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اس کے بعد کچھ چیزیں تفصیلات جو تھیں یہ ہو گئیں مکمل۔ آج جو تیسرا ذکر کرنا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید کی 4 صورتوں میں ہوا، آل عمران، سورہ انعام، مریم اور انبیاء، ان 4 صورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ یہ دونوں بہنیں تھیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے بڑے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ مفسرین نے اور مورخین نے ان کے کئی شجرے لکھے ہیں، ان میں کچھ فرق بھی ہے، لیکن اتنی بات سب کے نزدیک پکی ہے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر ایک معزز کاہن تھے۔ بنی اسرائیل میں نبوت بھی تھی، کچھ فقیہ ہوتے تھے اور کچھ کاہن ہوتے تھے۔ آپ لوگوں نے کاہن کے بارے میں حدیث سنی ہوگی کہ کاہن کے پاس جانا منع ہے، اور قریش مکہ کے دور میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں بعض کاہنوں کا جو ذکر ملتا ہے کہ قریش مکہ وہاں جاتے، ان سے مسئلے حل کرواتے یا معاملات پوچھتے، غیب کی باتیں پوچھتے، یہ قریش مکہ کے کاہن میں اور بنی اسرائیل کے کاہن میں فرق ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر کاہن ایک مذہبی، جیسے ہمارے یہاں عالم، قاری، مفتی، اس طرح کے درجے ہوتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے اندر کاہن ایک ان کے دین کا ایک اچھا مرتبہ اور صحیح العقیدہ بندہ ہوا کرتا تھا۔ ہاں بعض جو بگڑ جاتے تھے وہ الگ بات ہے، تو فقیہ ہونا، کاہن ہونا یہ وہاں ایک عزت کی بات ہوا کرتی تھی، اور نبی اللہ جس کو چاہتے بنا لیا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے کاہن میں اور ان کاہنوں میں فرق ہے، وہ کاہن تورات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور یہ جو کاہن تھے یہ گندے قسم کے ہوا کرتے تھے، تو دونوں کے اندر اس چیز کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو وہاں ان کا ایک مذہبی عقیدہ تھا جو بیت المقدس کے اندر مختلف مذہبی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ابتدا میں کاہن تھے، اور بعد میں پھر اللہ رب العزت نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام، بڑھئی کا کام آپ کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی مبارک زندگی میں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات، ذاتی اخراجات یہ خود محنت کر کے ہاتھ کی کمائی سے پورے کیا کرتے تھے، یہ لوگوں سے پیسے نہیں لیا کرتے تھے، یہ اللہ کے لیے کام کرتے اور کہا کرتے تھے کہ ہمارا اجر اور ہمارا جو بھی ذمہ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی نے ہمیں دینا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام جو رشد و ہدایت کا، دعوت و تبلیغ کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے تھے، وہ اپنی طرف اللہ کا حکم پورا کیا کرتے تھے۔ جو گزر بسر ہوتی تھی زندگی کے معاملات وہ اپنی کمائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں بنا کے بیچتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زیرہ بنا کے سیل کیا کرتے تھے، اس طرح گزارا کیا کرتے تھے، حالانکہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ دار بننا، وکفلھا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت کا بوجھ اپنے ذمے رکھ لیا۔ حضرت مریم کی جب پیدائش ہو گئی تو ان کی کفالت کا معاملہ جب آیا، کیونکہ جب پیدا نہیں ہوئی تھیں تو والد عمران ابن ناشی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ وقالت امرأۃ عمران، یہاں جو سورہ آل عمران میں ذکر ہے یہ عمران ابن ناشی حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد جو عمران ہیں وہ الگ ہیں، تو ان سے بہت پہلے گزر چکے۔ اب حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھیں تو یتیم تھیں، اب کفالت کا معاملہ ہوا، اور ان کی والدہ ان کو اللہ کی نظر دے چکی تھیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک یہ بھی عبادت تھی کہ وہ اپنے نر یعنی بیٹوں کو، نرینہ اولادوں کو
بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے، بس وہ دین کے کام اور عبادت ہی میں لگے رہتے تھے۔ اور جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو ماں حنہ پریشان ہو گئیں، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو لڑکا سوچا تھا کہ اس کو وقف کروں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قبول فرما لیا، تو بی بی مریم کو جو ہے یہ وقف کر دیا گیا۔ اور ان کی کفالت کی جب ذمہ داری آئی تو ہر ایک یہ چاہتا تھا، جو کاہن تھے، مجاور تھے، بیت المقدس کے جو ذمہ دار اس وقت کے لوگ تھے، سب یہ چاہتے تھے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری ہمیں ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری مجھے ملے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام باقی سب لوگوں میں علم و تقوی میں بڑے ہوئے بھی تھے، اور حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی اہلیہ یہ دونوں بہنیں بھی تھیں، تو ایک رشتہ داری کا بھی تعلق تھا، اس لیے بھی وہ چاہتے تھے۔ اور حضرت مریم کے جو والد تھے عمران، یہ بنی اسرائیل کے امام تھے اور بیت المقدس کے امام تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ باقی سب لوگ چاہتے تھے کہ یہ سعادت بھی ہمیں ملے، ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ میں نے کرنا ہے، میں نے لینا ہے، میں نے لینا ہے، تو بلال فیصلہ یہ ہوا اچھا ٹھیک ہے قرآن اندازی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قلمیں رکھی، 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، اور تینوں مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور انہوں نے قرآن اندازی بھی ایسی کی کہ قلم رکھیں گے پانی میں، دریا میں، اور ندی یا دریا میں، پانی کی مخالف سمت چلنی چاہیے قلم، پھر بات بنے گی۔ تو تینوں مرتبہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکلا، اور وہ تمام لوگ بصد خوشی رضامندی کے ساتھ تیار ہو گئے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے پھر زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کریں اور ان کے معاملات کو دیکھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب تھوڑا سمجھدار ہو گئیں تو زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل سلیمانی کے قریب، ہیکل کے قریب ایک حجرہ بنا دیا، ایک جگہ بنا دی جہاں وہ مخصوص ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتیں اور رات کو اپنی خالہ کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اکثر اوقات دیکھتے کہ بی بی مریم کے پاس تو غیر موسم کے پھل ہیں، وہ بڑا حیران ہوتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ جب آتے دیکھتے کہ یہ تو بے موسم کے پھل ہیں۔ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام گئے ہوئے تھے اپنے دعوت و تبلیغ کے لیے، کہیں تاخیر ہو گئی، واپسی میں پریشان تھے کہ بھئی دیکھتے ہیں کہ بی بی مریم تو بھوکی ہوں گی، ان کے کھانے کا انتظام میرے ذمے۔ آئے محراب میں داخل ہوئے، دیکھا آگے تو رزق موجود، اور وہ بھی بے موسم کا، جیسے آج کل آم کا موسم ہے اور اس کا کس چیز کا نہیں ہے، مالٹے کا نہیں ہے، جیسے آم کا موسم ہے مالٹے کا نہیں۔ آج اگر مالٹا درختوں میں یا کہیں نظر آئے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا، حالانکہ آج تو کولڈ اسٹوریج بھی موجود ہیں۔ تو وہاں تو اس زمانے میں تو ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ کی شان، جب وہ آئے ہیں دیکھا وہاں تو رزق موجود، تو پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کدھر سے آ گیا، انا لکی ھذا۔ تو حضرت مریم نے ان کو کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خواہش تھی، وہ خواہش یہ تھی کہ اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور بوڑھے ہو چکے تھے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بس اسی وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا حال رکھ دیا اور اللہ سے مانگا یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما دیجئے۔ بعض لوگوں کے مطابق، بعض علماء کے مطابق اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، اور بعض کے مطابق 120 سال تھی۔ خود وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھیں، لیکن جب انہوں نے مریم کے بعد بے موسم کے پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو اس بڑھاپے کی حالت میں جب میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے اسی وقت بشارت عطا فرمائی، فرشتہ بھیجا کہ ہاں آپ کی دعا قبول کی گئی، آپ کو اولاد دے دی جائے گی، اور اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات جب سنی تو بہت خوش ہوئے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا۔ پہلے تو دعا مانگ رہے تھے اللہ اولاد عطا فرما، جبکہ بوڑھے بھی تھے، بیوی بھی بانجھ تھی اور بوڑھی تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، بات آ گئی کہ جی ہاں آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور آپ کو اولاد دی جائے گی، اب تعجب میں پڑ گئے یا اللہ یہ ہوگا کیسے،
جب مانگ رہے تھے تب تعجب نہ کیا، جب قبولیت کا وعدہ آ گیا اب تعجب کرنے لگے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا پوچھنے کا مقصد کوئی شک نہیں تھا، یہ تھا کہ بھئی میں بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ، ہم دونوں کو جوانی دی جائے گی یا ایسے ہی رہیں گے یا کوئی اور مجھے شادی کرنی ہوگی، اس قسم کے انسان کے اندر خیالات آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ آیا ہوا تھا اس نے کہا بھئی ہمیں تو یہ بتایا گیا آپ کو اولاد ہوگی، بس اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ، یہ اللہ رب العزت نے خود رکھا، قرآن مجید کے اندر بھی ان کا ذکر۔ انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ مجھے میرا وارث بھی چاہیے اور آل یعقوب کے لیے بھی وارث چاہیے، جو دین کے کام کو امت کے اندر، امت بنی اسرائیل کے اندر آگے جاری و ساری رکھ سکے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے انتہائی خوشی کا ذریعہ اور باعث تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ تھی کہ ان کو بھی بعد میں ایک دین کا رہنما اللہ رب العزت کی طرف سے ملا۔ قرآن مجید کے اندر اس کا 2 جگہ ذکر ہے، ایک تو سورہ مریم ہی میں ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے بہت اذ نادى ربه نداء خفیا، خاموشی سے مانگا۔ تو ذکر خفی یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول، اور دعاؤں کے اندر بھی آہستہ اللہ سے مانگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول۔ اور زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا جسم کمزور پڑ گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اے اللہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی میں کبھی مایوس نہ ہوا، ایسا کبھی نہ ہوا میں نے آپ سے مانگا اور مجھے نہ ملا ہو، اور ابھی بھی اسی یقین کے ساتھ میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ شادی جوانی میں ہوئی، آج بڑھاپا قریب ہے، بڑھاپا آ چکا ہے اور آخری وقت قریب ہے، بیوی بوڑھی اور بانجھ ہے، لیکن اللہ میں آپ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوں، اور میں آج بھی آپ سے نیک نرینہ صالح اولاد کا سوال کرتا ہوں جو میری بھی وارث بنے، اور داؤد علیہ السلام کی علمی وارث اور بنی اسرائیل کی آگے ذمہ داری کو بھی قبول کرنے والا ہو، نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے جب ان کی بات کو قبول کر لیا تو کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، حالانکہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہاں ان 3 دن میں ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یہ نشانی ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب میری اولاد ہوگی تو میں بہت شکر ادا کروں گا، لیکن پہلے سے مجھے پتہ لگ جائے کہ بھئی حمل کب ٹھہرا، کیا ہوا، تو میں اور اللہ کا شکر پہلے سے ادا کرنا شروع کر دوں۔ تو انہوں نے نشانی کا مقصد یہ تھا کہ شکر الہی زیادہ سے زیادہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس نشانی کو ایسے پورا کیا جو انہوں نے مانگا تھا، کہ وہ مخلوق سے بات نہ کر سکتے تھے، 3 دن صرف اللہ سے ہی بات کر سکتے تھے، وہ 3 دن اللہ ہی کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، اور اشاروں سے اپنی قوم کو بھی کہا کہ بھئی تم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور شکر ادا کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ایک دعا اس طرح سے ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو نرینہ اولاد کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی مجرب ہے۔ اب یہاں پہ چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بعض سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، دعا جب مانگنی ہے تو اپنی کمزوریوں کا اور اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا ہے، جیسے انہوں نے کیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں بوسیدہ کمزور ہو رہی ہے، بیوی بانجھ ہے، اللہ کمزور ہوں، لیکن یقین بھی پورا رکھنا ہے۔ تو اپنی کمی کوتاہیوں کا، کمزوریوں کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ دیکھیں جوانی میں شادی ہوئی، بڑھاپے میں یہ دعا کی جا رہی ہے، تو کتنی دعائیں انہوں نے، کتنی تمنا ہوگی ساری زندگی، لیکن نا امیدی نہیں۔ آج ہمارے ماحول معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں دعا مانگتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، 1 سال ہو گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔
بھئی ہمارا کام ہے مانگنا 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 اور مانگتے چلے جانا، اور یقین کے ساتھ مانگنا، دینا اس کا کام ہے، وہ ضرور عطا فرمائے۔ تو یقین کے ساتھ مانگنا، کمزوری نہیں ہونی چاہیے یقین کے اندر، اور بار بار مانگنا اور مانگتے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ نرینہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو بھی نرینہ اولاد کی طلب ہو تو ان کے لیے چند باتیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی حب لی من الصالحین، یہ سورہ صافات کے اندر ہے، اس کو ہم کثرت سے مانگا کریں۔ دوسرا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 17ویں سپارے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تیسرا، استغفار کی کثرت، فقلت استغفروا ربکم، استغفار کی کثرت کے بارے میں آتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں جو قرآن ہی سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام اور اللہ سے مانگنا انشاءاللہ نرینہ اولاد کے لیے مفید ہوگا۔ اس کے بعد اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو مناسب حد تک ڈاکٹر کا علاج کرا لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس علاج کے پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کی رضا کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بہت زیادہ علاج کرا کر عورت کے اندر ایسی بیماریاں یا ایسے اندر تبدیلیاں، ہارمونک پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی بھر پھر تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ تو ایک مناسب طریقے کا علاج مناسب لمٹ میں رہتے ہوئے کرنا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، مانگتے رہنا، اس کی ہمیں فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ نے کھول کے بتا دیا، وہ پروردگار جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اولاد کا مانگنا یہ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں مل رہی، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کے لیے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا معاملہ کر دیتا ہے۔ تاہم جن کے ہاں اولاد نہیں، دیکھیں اولاد نعمت ہے، انبیاء نے مانگی، اولیاء نے مانگی، مانگنی چاہیے، اور مناسب کوشش بھی اگر علاج کی ہے کسی طریقے کی جائز حدود میں رہتے ہوئے، علماء سے پوچھ کے گناہ نہ ہو تو اس کی بھی جہاں تک گنجائش ہو انسان کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی اس پہ میں راضی ہوں۔ یہاں پر ایک چیز اور بتانی ضروری ہے، اولاد کا ہونا نعمت ہے، لیکن اولاد کا ہونا اور نیک اولاد کا ہونا یہ نعمت ہے، بری اولاد کا ہونا یہ تو تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے اکثر اوقات۔ قرآن مجید میں 19ویں سپارے میں جہاں اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، عباد الرحمن کا، تو وہاں یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں متقیوں کا امام بنا۔ اور زکریا علیہ السلام کی دعا سے بھی تو یہی ظاہر ہے کہ وہ دین کا کام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں سپارے میں جو دعائیں ہیں اس میں بھی سارا کچھ یہی ہے کہ وہ دین کا کام کریں، وہ نماز پڑھنے کے پابند ہوں۔ تو اولاد کا ہونا اور نیک ہونا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، ورنہ یہی اولاد وبال اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نیکی اور خیر کے کاموں میں عبادت میں لگی ہو اور ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد دنیا کی ڈگریاں ہوں اور دین کا پتہ ہی کچھ نہ ہو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تو قبر کی سختی اور تکلیف ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیے، جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی تو حیران ہو گیا تھا، اور 2 دن پہلے دوبارہ پڑھی۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کہ عہد حاضر موجودہ حالات احادیث نبوی کی روشنی میں، اس میں ایک طویل حدیث کے اندر ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں سناتا ہوں آپ کو، جو آج کل کے حالات کے اوپر بالکل پکا صحیح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اولاد والے غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے اولاد خوش ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ اولاد کو دین کی تربیت نہیں دی ہوگی، علماء کے پاس نہیں بٹھایا ہوگا، گھر کا ماحول نیکی تقویٰ کا نہیں بنایا ہوگا، اولاد پہ لاکھوں روپے فیس کے خرچ کیے ہوں گے، مہنگی کتابیں خریدی ہوں گی،
سب کچھ دیا ہوگا، لیکن یہی اولاد سب کچھ کے باوجود باپ کا گریبان پکڑ رہی ہوگی، ماں کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، اور ماں باپ دل کے اندر تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں، کہ قرب قیامت کی نشانی ایک یہ بتائی کہ اولاد والے پریشان ہوں گے، افلاطون بنی ہوگی اولاد، اور آج یہ منظر جگہ جگہ نظر آتا ہے، کیونکہ دین کی تربیت نہیں، آخرت کی فکر نہیں، نہ ماں باپ میں نہ اولاد میں، ماحول نہیں۔ اور جو بے اولاد خوش ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی غم ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ اولاد نہیں ہے۔ آج کل جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ سے مانگیں، ضرور مانگیں، لیکن جن کے ہاں اولاد ہیں ان کے حالات بھی ذرا لے لیں کہ وہ اپنی اولاد ہی کی وجہ سے اکثر کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ حالات لے لیجئے، ہمارے پاس تو دن رات ایسے حالات آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی اس بات کا حق اور سچ ہونا۔ تاہم ایک اور بات اس میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون مجھے پورا یاد نہیں، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اولاد کا ہونا نعمت ہے، لیکن اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، پریشان نہ ہو۔ اب اس کے پاس بہت وقت ہے آخرت کی تیاری کا۔ جس کے ہاں اولاد ہے وہ تو بہت زیادہ مصروفیات میں جکڑا ہوا ہے، وہ زیادہ عبادت اور زیادہ دین کے کام بڑھ چڑھ کے نہیں کر سکتا، جس کے بنسبت اس کے کہ جس کے یہاں اولاد ہی نہیں۔ اگر اولاد نہیں تو اس کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری اور زیادہ بڑھا دے، دین کے کام اور زیادہ کرے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ غم انشاءاللہ العزیز اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں وہیں ذکر آیا ہے جہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، انہی صورتوں میں آیا، اسی جگہ پر آیا، سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے والد کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، ان کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں رکھا۔ حضرت مالک ابن انس فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا عیسیٰ علیہ السلام یہ تقریباً ایک ہی زمانہ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے عمر میں زیادہ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا مانگی تھی تو مانگا تھا اللہ ذریۃ طیبہ، اللہ نیک اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ۔ جب بھی انسان اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے، صرف اولاد نہ مانگے کہ اللہ نہ بیٹا دے، اللہ بیٹا دے، اللہ نیک بیٹا دے جس کا ایمان اور صحت ساری چیزیں سلامت ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے تو اللہ سے مانگا تھا اللہ نیک بیٹا دے، مانگنے والے نے تو صرف نیک بیٹا مانگا، دینے والے نے مزید خصوصیات بھی عطا فرما دیں جو اور لوگوں میں نہیں بھی تھیں، ایسی خصوصیات عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ان کو نیکوں کا سردار بنایا، خالی نیک نہ بنایا، اور ان کے دل کے اندر کبھی گناہ کا کوئی خطرہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور علم و حکمت بھی ان کو بہت جلدی اور چھوٹی عمر میں عطا فرما دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ خصوصیات عطا فرمائی تھیں۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ مریم کے اندر آتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اے یحییٰ خدا کا حکم ہوا کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا، اے یحییٰ کتاب الہی یعنی تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، چنانچہ ابھی وہ تھوڑی عمر ہی میں تھے، لڑکے ہی تھے کہ ہم نے علم اور فضیلت ان کو عطا فرمائی، نیز اپنے خاص فضل سے ان کو دل کی نرمی اور نفس کی پاکی عطا فرمائی، وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے خدمت گزار تھے، وہ سخت گیر اور نافرمان نہ تھے، سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کو موت آئی اور جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے تو ذریۃ طیبہ مانگا، نیک اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگ سے زیادہ بہت زیادہ عطا فرما دیا۔
یہ اللہ کی شان ہے، مانگنے والے کی مانگ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، عطا کرنے والے کی دین ہمیشہ بڑی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ سیر کی کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی بعض کتابوں میں، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بچپن میں تھے، تھوڑی عمر تھی، اور ان کی ہم عمر لوگ ان کو کھیلنے کے لیے کہتے بچے کہ بھئی ہمارے ساتھ کھیلیں، تو وہ کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 سال کی عمر سے پہلے ہی نبی بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 اوقات میں سلامتی کی بشارت دی گئی۔ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ یہ تینوں دن ہر انسان کے لیے اہم ہے، ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 دن بہت اہم ہیں۔ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، جس دن انسان دنیا سے جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تینوں دن بہت اہم ہیں۔ جب پیدا ہوا تو کہاں پیدا ہوا؟ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے کتنی مہربانی فرما دی، ہم قیامت تک سجدے میں رہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ غور کیجئے، جس دن ہم سب غور کریں، میں اپنے بارے میں غور کروں، جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن اس زمین کے اوپر کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی کتا، کوئی جانور، کوئی گدھا، کوئی بلا، کوئی مچھلی، کتنے جانور پیدا ہوئے ہوں گے، کوئی بندر، لیکن اللہ رب العزت نے جانوروں میں نہیں بنایا، اللہ نے انسان بنا دیا۔ اگر اللہ بندر بنا دیتے تو نچایا جا رہا ہوتا ڈگڈگی کے اوپر اور ناچ رہے ہوتے۔ اگر اللہ گدھا بنا دیتے، پیٹھ کے اوپر لوگ وزن ڈالتے، ڈنڈے مارتے، کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ کتنا اللہ کا کرم ہوا کہ جس دن میں پیدا ہوا اللہ نے مجھے، جس دن ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور غور کیجئے، ہم سب غور کریں، میں بھی سوچوں کہ جس دن میں پیدا ہوا، ہم پیدا ہوئے، میں اور آپ پیدا ہوئے، اس دن زمین کے اوپر کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی دہریہ، یہ بھی تو پیدا ہوئے تھے۔ اس دن اکیلا تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ نے رحمت اور محبت سے دیکھا ہوگا، تبھی تو یہ چناؤ کیا ہوگا۔ کتنا اللہ کا کرم، اللہ کا کتنا کرم۔ الحمدللہ، ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ یا اللہ آپ کا شکر۔ تو یہ تو پہلا دن تھا ہمارا کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دی۔ دوسرا اہم دن وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن موت آئے گی، جو ہماری دنیا سے واپسی کا دن ہوگا۔ یاد رکھیے، جو رات قبر میں لکھی ہے، کرونا ہو نہ ہو، کوئی وبا ہو نہ ہو، موت آنی ہے، اور وہ جو قبر کی رات ہے وہ قبر ہی میں آنی ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ زمین کے اوپر نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ دن بہت اہم ہوگا۔ کیا ہم اس ایمان کی نعمت کو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی اس نعمت کو نبھا کر موت کے وقت کلمے کے ساتھ چلے جائیں گے؟ یہ دیکھنا ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ چند دن پہلے میرے ماموں کا انتقال ہوا، موت سے پہلے کلمہ پڑھتے رہے، اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی یاد کرتے کرتے اللہ کو مل گئے۔ یہ مبارک زندگی، کامیاب زندگی ہوا کرتی۔ یہ بہت اہم وقت ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ ملے گا کہ نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی، جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس ڈھب پر گزر رہی ہے۔ اگر نیکی تقوی پر، گناہوں سے بچتے ہوئے گزر رہی ہے تو یقین کر لیجئے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اگر گناہوں میں اسکرین کے تماشوں کے ساتھ، نمازوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، ماں باپ کو تکلیفیں، بیوی کو تکلیفیں دے رہے ہیں، زندگی ایسے گزار رہے ہیں فرعون بن کر، تو موت بھی پھر بری ہی آئے گی، موت تو اچھی نہیں آئے گی۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو یہ ایک اور اہم دن ہماری زندگی کا ابھی باقی ہے، وہ زندگی ہماری بتائے گی کہ وہ موت کیسے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ہمارے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے، اور کلمے کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ تیسری چیز کیا تھی؟
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا کہ جس دن قیامت میں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا قیامت کے دن جب کھڑا کیا جائے گا اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا عرش کا سایہ ہمیں ملے گا؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. فرمایا کہ ابا آدم بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ابراہیم خلیل اللہ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا میں اور آپ بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم نے نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے, آپ کے دین کے لیے کوئی جان مال وقت لگایا ہے؟ کوئی فکر کی ہے؟ یہ سوچا ہے کہ ہماری اولاد دین پہ آئے, ہمارے گھر میں دین زندہ ہو؟ آج تو ہمارے گھر سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکی ہیں. سنتیں ہمارے گھر میں روز ذبح ہوتی ہیں, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. گھر میں شیشے کا پیالہ ٹوٹ جائے, 100 روپے کا پیالہ یا 50 روپے کا گلاس شیشے کا ٹوٹ جائے, ماں غصے میں آ جاتی ہے, بچے کو بعض دفعہ تھپڑ لگا دیتی ہے کہ نقصان کر دیا. لیکن یہی اولاد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑتی ہے, ماں ٹس سے مس نہیں ہوتی. گویا 50 روپے کے شیشے کے گلاس کی قیمت زیادہ, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت تو ہم نے 50 روپے بھی نہ رکھی. قیامت کے دن ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ حدیث میں بتا دیا گیا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا. ہمارا لباس, ہماری شادی بیاہ, ہمارے معاملات کتنے تو ہندوؤں کے مطابق ہو چکے ہیں, ان کے الفاظ ہمارے ایک عام بول چال میں آ چکے ہیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے سپنا دیکھا, اور کئی ایسے ہندوؤں کے الفاظ ہماری عام باتوں میں آ چکے ہیں. کئی جگہ جی انت ہو گئی ہے, جی یہ کیا ہے؟ کتنے ایسے ہندوؤں کے الفاظ ہیں جو آج ہمارے زبان میں آ چکے. کیوں؟ میڈیا کی وجہ سے. کبھی عربی اور قرآن کے الفاظ بھی ہماری زبان پر آئے ہوتے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے کہاں اٹھیں گے. یہ 3 دن بہت اہم ہیں, ایک پیدائش کا, ایک دنیا سے جانے کا, اور ایک قیامت کے دن اٹھنے کا. اللہ کرے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, انبیاء کی اور علماء کرام کی معیت عطا فرمائیں. دنیا میں جو ہم علماء کے ساتھ گزاریں گے وقت, تو قیامت کے دن میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ ملنا اور اٹھنا نصیب ہو جائے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ مسند احمد, ترمذی, ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ 5 باتوں پر آپ بھی خصوصیت سے عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی تعلیم دیں. قدرتاً کسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ پیغام پہنچانے میں تاخیر ہو گئی اور چند دن گزر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ہم عصر تھے, وہ آپ کے پاس آئے, کہنے لگے دیکھو بھئی وہ اللہ کا پیغام آپ نے پہنچانا تھا, آپ کو اگر دیر ہو رہی ہے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہنچا دوں. حضرت زکریا علیہ السلام نے, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ کی بات ہو رہی ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے فرمایا کہ نہیں میں نے ہی پہنچانا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں نے وہ بات پوری نہ کی تو میں کسی پکڑ میں آ جاؤں اور میں تکلیف میں آ جاؤں, تو میں نے ہی پہنچانا ہے. اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا, پوری مسجد جو ہے یہ لوگوں سے بھر گئی. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ 5 باتیں اپنی امت کو پھر بتائیں, بنی اسرائیل کو بتائیں. ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور آگے مثال دے کے سمجھایا کہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے مال, پیسہ, روپیہ دے کر خرید لیا, لیکن غلام جو محنت کرتا ہے, جو نفع کماتا ہے, وہ کسی اور کو دے آتا ہے. کیا کوئی ہم میں ایسے غلام کو پسند کرتا ہے کہ غلام ہمارا ہو اور اس کا نفع وہ اپنے کسی اور کو دیتا ہے؟ تو کوئی بھی ایسے غلام کو پسند نہیں کرتا. تو آگے سمجھایا کہ لہذا سمجھ لو جب خدا نے تمہیں پیدا کیا, رزق بھی تمہیں وہ دیتا ہے, تو عبادت بھی اسی کرو, کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا حکم یہ دیا کہ تم خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو. جب تک تم نماز میں کہیں اور متوجہ نہیں ہوتے, اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہو, اللہ تعالیٰ بھی بھرپور رحمت, رضا اور محبت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں. نماز کی فکر کرو, نماز کی فکر کرو. تیسرا حکم کہ روزہ رکھو.
اور اس بات کا خیال نہ کرو کہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے یہ کوئی بری چیز ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو روزوں کی پابندی کرو۔ چوتھا حکم یہ دیا کہ اپنے مال میں صدقات نکالا کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن میں باندھ دیا ہو اور اس کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوں، قتل کا بالکل قریب آ چکی ہو، قریب ہے کہ اب اس کو قتل کر دیں گے، اتنے میں یہ بڑی نا امیدی میں اور بڑی پریشانی میں ان کو یہ کہے کہ بھی میرا مال قبول کر لو، میری جان چھوڑ دو، تو وہ لوگ اس کا مال قبول کر لیں، اس کا سارا مال لے لیں اور اس کو جان اس کی چھوڑ دیں، تو کہا کہ صدقہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ صدقہ کرنے سے انشاءاللہ انسان کی گردن بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور کہا کہ ذکر کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو دشمن سے بھاگ رہا ہو، دشمن قوی ہو، تیز ہو، پیچھے لگا ہوا ہو اور یہ بھاگ رہا ہو، اچانک اس کو ایک محفوظ قلعہ مل جائے، یہ اس قلعے کے اندر چلا جائے اور دشمن سے مکمل حفاظت میں آ جائے، دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو بتایا کہ ذکر اللہ کرنے والے کی مثال اسی بندے کی مانند ہے جو محفوظ قلعے میں آ گیا کہ شیطان جو دشمن ہے، پکا دشمن ہے، یہ ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب انسان ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ۔ تو یہ 5 باتوں کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کی تلقین کرتا ہوں، حکم کرتا ہوں، جن کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اجتماعیت کو اختیار کرو، اکیلے نہ نکل جاؤ، 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنا لو، جماعت کو لازم اختیار کرو، جماعت کے ساتھ رہو، اجتماعیت کے ساتھ رہو۔ اور دوسری بات کو توجہ سے سنو، تیسری بات پورے طریقے سے ہمت کے ساتھ اس کو مانو اور عمل کرو، چوتھی اور 5ویں بات ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے، اجتماعیت سے نکل گیا، اس نے اپنی گردن اسلام سے باہر نکال دی، اور جس شخص نے جاہلیت کی دور کی باتوں کی طرف دعوت دی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ حضرت حارث عشری کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا بھی پابند ہو تب بھی وہ جہنم کا سزاوار ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز روزے کا بھی پابند ہو اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی جہنم کا سزاوار ہے اگر یہ جاہلیت کی طرف بلاتا ہے۔ جاہلیت کی باتیں بہت زیادہ ہیں، یہ بے پردے کی جاہلیت ہے، عصبیت، زبان اور قومی اس طرح سے اس طرف بلا دینا، یہ بھی جاہلیت ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا تھا۔ ان کا واقعہ شہادت کا ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کی مضبوط طریقے سے علی الاعلان اشاعت شروع کر دی اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی، حسد ہو گیا، عداوت ہو گئی، اور ان کی بزرگی اور لوگوں میں مقبولیت دیکھ کر ان کے ساتھ حسد ہو گیا، اور ایک دن یہ سب جمع ہو کر آ گئے، کہنے لگے کیا تم مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کیا تم وہ نبی ہو، نبی منتظر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں۔ پھر کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام کی بشارت دینے والے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا پرانی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر بھی ہے، اور یہ انتظار میں تھے یہودی۔ اور پرانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر ہے، نبی علیہ السلام کے انتظار میں بھی تھے یہودی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، منادی بنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہودیوں کی ان باتوں کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی بے شمار قتل کیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب علیم۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ابن ابی حاتم نے
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا اور 170 صلحاء کو شہید کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتے تھے. اور یہ ان کی نسلوں میں آج بھی جاری. جب انگریز آیا ہندوستان میں تو لاکھوں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا. ایک ایسے ادھر ہندوستان میں ایک شہر ہے، وہاں قبرستان کا نام ہے گنج شہیداں، وہاں تقریباً 36,000 علماء کو شہید کیا گیا. پوری زمین جو ہے نا وہ مٹی جو ہے وہ خون سے لال ہو چکی تھی، اور جگہ جگہ پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے علماء کو شہید کیا. اور جرنیلی سڑک جو لاہور سے پشاور جاتی ہے، دہلی جاتی ہے، ادھر بھی انہوں نے پشاور سے دہلی یا لاہور سے دہلی جاتی ہے تو وہاں بھی ہر درخت کے اوپر ایک عالم کو شہید کیا. ادھر لاہور میں بادشاہی مسجد کے سامنے انہوں نے ایک تختہ بنایا ہوا تھا سولی، ایک عالم کو شہید کرتے، وہ تڑپتے رہتے، موت شہادت ہو جاتی. اس کے بعد جب تک دوسرے عالم نہ آتے، اس مقصد کے لیے نہ لایا جاتا تو پہلے والے لٹکائے رکھتے تاکہ لوگ دین کو چھوڑ دیں اور مدارس اور علماء سے دور ہو جائیں. لیکن یہ ان کی کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام رہیں گی کہ انبیاء کے وارث، نبی علیہ السلام کے وارث علماء ہی ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک ذکر حدیث میں اور بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو دوسرے آسمان کے اوپر اس سفر معراج میں نبی علیہ السلام کی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ابو عبیدہ ابن جراح نے سوال پوچھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق عذاب کون ہوگا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو نبی کو یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے جو نیکی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے روکتا ہو. یعنی علماء کو، دین کے داعی کو قتل کرنے والا اور ان کو تکلیف پہنچانے والا، یہ قیامت کے دن بہت تکلیف کے اندر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض باتیں انشاءاللہ جتنا آج وقت ہوگا ہو جائیں گی، باقی اگلی مجلس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات سے ذکر ہوں گے انشاءاللہ باتیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی خوبصورت نکات ہیں، بعض تو بہت ہی عجیب اور مزیدار ہیں. میں تو پڑھ کے صرف دل نہیں روح تک خوش ہو گئی تھی اور بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر نبی اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. سنیے مزیدار نکتہ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرکل میں خاتم الانبیاء و رسول ہیں. نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سرکل میں، تمام انبیاء کے گروہ میں اور مجمع میں اور جماعت میں خاتم الانبیاء و رسول ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے اندر خاتم الانبیاء و رسول بنی اسرائیل کی حد تک ہیں. تو یہ ایک عجیب مزیدار جو ہے نا وہ پوائنٹ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ جو تورات کے ذریعے شروع ہوا، اور شریعت اسرائیل کن کا لقب ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا. ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یہ 12 قبیلے آگے چلتے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد بنی اسرائیل کہلائی. تو شروع میں یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یہ آگے چلتے بنی اسرائیل کا جو اصل واقعات اور معاملات شروع ہوتے ہیں جس میں تورات کا ذکر اور تورات کے احکامات، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں. تو ایک اور نقطہ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت میں مقام امامت حاصل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجدد انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے یہ تورات ہی کے چلتے رہے۔ درمیان میں زبور آئی لیکن وہ بھی تورات ہی کی تکمیل اور اسی کے اعتبار سے تھی، اور بعد میں زبور ختم بھی ہو گئی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جو چلتا رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امامت اور بنی اسرائیل کے امام رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل بنے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک نئی شریعت، نئی کتاب انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے امام ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے مجدد ہیں، مجدد انبیاء میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات کے بعد، یہودیوں نے جو بہت ساری گڑبڑ اور خرابیاں اپنے اندر پیدا کر لی تھیں، تو انجیل نے انہی خرابیوں کی اصلاح اور انہی باتوں کی اصلاح کے لیے تفصیلات بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے منادی اور مبشر ہیں، اور ان دونوں پیغمبروں کے درمیان تقریباً 650 سال کا عرصہ ہے، اور درمیان میں کوئی نبی نہیں، وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریزیمبلنس اور مماثلت جو ہے نا، وہ 3 انبیاء کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس انداز کی ہے کہ وہ تو ہر طرف سے یکسو ہو کے، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ متوجہ تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دینی تھی، تو یہی آپ کو حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بلکہ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو توحید کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام میں مماثلت ملتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس زندگی کا تذکرہ قرآن مجید میں خوب کھول کھول کے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور قوم کی طرف سے تکلیفیں پہنچانا، بات کو نہ ماننا، اور مختلف قسم کی پریشانیاں اور ان کی تکلیفیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر کرنا، ان کا عزم، استقلال، ان کی جرت، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جس نے نبی علیہ السلام کے دل کو تقویت بھی دی، اور دعوت حق دینے میں اور دعوت حق کے قبولیت کے انکار میں جو مسائل پیش آئے وہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے سے بتایا۔ تو یہ بھی ایک مماثلت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، اور عبداللہ کا بھی لقب دیا گیا، اور مسیح علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ نام دیا گیا، اور ابن مریم بھی کر کے ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص سے، اسی زہد اور عبادت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر امامت، بیت المقدس کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی تھی حنہ، ان کا نام تھا، اور یہ بہت نیک پرہیزگار تھیں۔ یہ دونوں بیوی بھی بنی اسرائیل کے اندر بہت مقبول تھے، دونوں نیک تھے۔ وہ اپنی مسجد کے امام تھے، بنی اسرائیل کے امام تھے، اور یہ اپنے گھر کے اندر ایک بہت نیک اور مقبول خاتون تھیں۔ حضرت عمران اور حنہ یہ دونوں حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، والد اور ان کے والدین کے نام ہیں۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے، اور ان کی بیوی حنہ بہت زیادہ تمنا کرتی تھی کہ ان کے اولاد ہو، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھیں اور منتظر رہتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھیں، صحن میں تھیں، کہ ایک چڑیا کو، کسی پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے کے ساتھ اس کا تعلق اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، تو ان کا دل بھی بھر گیا، اور خوب اضطراب کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجھے بھی اسی طرح اولاد عطا کر کہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، قبولیت ہو گئی۔ چند روز کے بعد انہوں نے محسوس کر دیا کہ حمل ٹھہر گیا، بہت خوش ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھا تو انہوں نے پہلے ہی نیت کر لی،
نظر کہ جو بھی ہوگا یہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے نظر کرتی ہوں. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو پیدائش سے پہلے ہی دعا. یہاں ایک اور بات بھی تھوڑی سی علمی نقطہ ہے. اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہاں دیکھیں ابھی حضرت مریم پیدا نہ ہوئی اور ماں دعائیں کر رہی ہے، تو ماں باپ اولاد کے لیے دعائیں کرنا اس کی پیدائش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. اور کب تک کرتے رہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بلایا اپنے بچوں کو، إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں سے پوچھا. یعنی ابھی اولاد آئی نہیں، ماں باپ دعا میں لگ گئے، اور جب ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں تو فکر اولاد ہی کی ہے. تو زندگی بھر اولاد کی فکر ماں باپ کو رہتی ہے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان لوگوں نے، حضرت حنہ نے، بی بی مریم کی جو والدہ تھیں، انہوں نے نیت کر لی اور کہہ بھی دیا کہ نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ قبول کر لیجئے، جو بھی اولاد ہوگی میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ کی شان، اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد عمران کا انتقال ہو گیا فتح الباری کے مطابق. اور جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا تو ان کو معلوم ہوا کہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے حنہ کی، یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ کی، والدہ ماجدہ کی، تو ان کے لیے تو بیٹی کا پیدا ہو جانا ابھی بیٹا پیدا ہونے سے بالکل کم نہ تھا. وہ تو اولاد مانگ رہی تھیں، لیکن ان کو اس بات کا غم ہوا کہ نرینہ اولاد تو وقف کی جاتی ہے، یہ مادینہ اولاد بیٹی کو کیسے میں وقف کروں گی، اپنی نظر اور اس بات کو میں کیسا پورا کر سکوں گی. وہ یہ سوچ رہی تھیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس غم کو دور فرما دیا کہ یہ بھی ہم نے قبول کر لی، تو ان کا یہ غم بھی دور ہو گیا. تو انہوں نے ان کا نام مریم رکھا. اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، وہ کہتی ہیں اے اللہ یہ جو بچہ ہے تیری راہ میں ہے، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. جب بیٹا ہوا تو کہنے لگی یا اللہ میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور لڑکی اور لڑکا تو برابر نہیں ہوتے کہ کس طرح وہ خدمت کر سکتی ہے جیسے لڑکا خدمت کر سکتا ہے. اور آگے کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ بی بی مریم کی والدہ کا ہے. یعنی ماں بھی اپنے اولاد کا نام رکھ سکتی ہے، باپ بھی رکھ سکتا ہے، دادا دادی بھی رکھ سکتے ہیں، مشورے سے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عورت خود بھی چاہے مشورے کے ساتھ اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے. بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے جی ماں نے تو نام رکھ ہی نہیں سکتی، اس کے تو مشورے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ قرآن مجید سے ظاہر ہے. اچھا، مریم نام کا مطلب کیا ہے؟ عبرانی زبان اور سریانی زبان میں مریم خادم کو کہتے ہیں، خدمت کرنے والی. تو انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو طے کیا تھا، تو اسی نسبت سے انہوں نے نام رکھا انی سمیتھا مریم. جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی امانت کس کے سپرد کی جائے. تو کاہنوں کے اندر ہر ایک نے خواہش کی کہ مجھے اس امانت کا کفیل بنا دیا جائے. تاہم حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ اہل کوئی نہ تھا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کی خالہ کے شوہر بھی تھے اور ہیکل کے اندر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بھی تھے، نبی بھی تھے. انہوں نے اپنے نام پیش کیا لیکن لوگوں نے اعتراض کیا، پھر قرندازی کی گئی اور قرآن پھر آپ کے نام نکلا اور آپ کو کفالت دے دی گئی. حضرت مریم علیہ السلام کے احترام کا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ دن میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں، اور جب رات ہوتی تو اپنی خالہ کے پاس رات کو گھر آ جایا کرتی تھیں. اس طریقے سے ان کی کفالت ہوتی رہی. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جس میں پیدائش کا واقعہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی بات. قرآن میں تفصیلات پوری موجود، اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ ان کی والدہ ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ذکر میں آئے گا. حضرت مریم علیہ السلام شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور خدمت کی کوئی نوبت آتی تو خدمت بھی کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی نیکی پورے بنی اسرائیل میں ایک ضرب المثال بن گئی. اور انہوں نے ایک ایسے بچے کی ماں بھی بننا تھا جس کا والد نہیں ہے، اس لیے بھی قدرت نے یہ چاہا کہ ان کی نیکی، تقوی اور ہر چیز کی ذکر کی، ان کی عبادت کی
ان کی نیک نامی ہر طریقے سے پورے بنی اسرائیل کے اندر آ جائے، اور ان کی مقبولیت بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرشتوں کے ذریعے بھی ذکر کروائی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ بے موسم کے پھل ہیں تو یہ بھی ان کی قبولیت عند اللہ قبولیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوا کرتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنے انہی نیکی کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد اور تقوی سے عبادت سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ نے اظہار فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں کے اوپر آپ کو فضیلت دی، اے مریم اپنے پروردگار کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، کیا فرمایا؟ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کرو، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَاسْجُدِي مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں فرمایا، اور وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا، وَارْكَعِي کے ساتھ مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور وَاسْجُدِي خالی وَاسْجُدِي کے ساتھ مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں فرمایا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ سجدے میں تو عام طور سے لوگ سجدہ صحیح ادا کر ہی لیتے ہیں، لیکن رکوع میں بہت سارے لوگ غلطی کر لیتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے تو ہیں لیکن وہ قیام کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، رکوع کو صحیح ادا نہیں کر پاتے۔ اس میں اہتمام کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس پہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سجدے کی اپنی ضرورت ہے لیکن رکوع کی ضرورت اس سے اور زیادہ اہتمام سے ثابت ہوتی ہے۔ تو وَاسْجُدِي مَعَ السَّاجِدِينَ نہیں فرمایا، وَاسْجُدِي فقط فرمایا، اور وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ تو رکوع کے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرنا، اس کی جو ہے نا وہ کی گئی، تلقین کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت مقدس نبی اور صاحب کتاب تھے، تو ان کے آنے سے پہلے گزشتہ کتابوں میں ان کا ذکر، گزشتہ انبیاء نے ان کی آمد کا ذکر وقتاً فوقتاً کرتے رہے، اور بنی اسرائیل بہت دیر سے منتظر تھے کہ مسیح موعود کا ظہور ہو تاکہ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو تازگی اور ترقی ملے۔ اور آج کی اس تحریف شدہ جس کے اندر پورے طریقے سے تبدیلیاں کر دی گئیں، پھر بھی کہیں کہیں تورات کے اندر ایسی بشارات ملتی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے متعلق ہیں۔ تو تورات میں لکھا ہے اور اس موسیٰ نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ اس بشارت میں سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور اور سلسلہ سینا کی طرف اشارہ ہے، اور سعیر سے طلوع ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مراد ہے، کیونکہ ان کی ولادت باسعادت اسی پہاڑ کے ایک مقام بیت اللحم میں ہوئی، اور یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نور حق طلوع ہوا۔ اور فاران پر جلوہ گر ہونا، فاران، کوہ فاران، یہ مکہ کے پہاڑوں کا سلسلے کا نام ہے۔ تو قرآن تورات کے اندر تحریف کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں۔ اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ پرانی کتابوں میں تورات کے مختلف نسخوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر تھا، اور یہ لوگ منتظر تھے کہ کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور حضرت یحییٰ سے بھی انہوں نے یہی پوچھا کیا تم مسیح ہو، عیسیٰ ہو، انہوں نے منع کیا، تب بہرحال انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر ہے اور سورہ مریم کے اندر بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے یہ معاملہ اور کیسے خاص انداز سے معاملہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اے پیغمبر کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اس وقت کا ذکر کرو جو وہ مشرق کی طرف ایک طرف گئی تھیں اپنے کسی کام سے، گھر کے آدمیوں سے الگ ہوئیں، اور پھر اس نے لوگوں سے کہ پردہ کر لیا، اور ہم نے وہاں ایک فرشتہ بھیجا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا
فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اور ہم نے ایک بھرپور مرد کی صورت میں اپنے فرشتے کو بھیجا۔ وہ بی بی مریم تھیں، آج کے زمانے کی کوئی بگڑی ہوئی خاتون نہ تھیں کہ جسی تنہائی میں کسی بھرپور مرد کو دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی۔ انہوں نے جب تنہائی کے اندر دیکھا کہ بشرن سویہ، ایک کامل مرد میرے سامنے آ گیا، تو ڈر گئیں، کہنے لگیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تو خدا کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تیرے اندر کوئی خوف خدا ہے تو چلا جا، تو کیا کرنے یہاں آیا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا ارے میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، بی بی مریم گھبرانا نہیں، اور میں تو اس لیے آیا ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیا، کہ آپ کو نیک نرینہ اولاد جو ہے وہ مل جائے۔ تو بی بی مریم پریشان ہو گئی، کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں، کہیں غلط بھی نہیں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اولاد ہو جائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کا قول اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قال کذالک، قال کذالک، بی بی مریم کیا کہہ رہی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ وقالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، جبرائیل نے کہا آپ کو اولاد ہوگی، بی بی مریم آگے سے کہتی ہیں مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی نامحرم کا ہاتھ نہ مجھے لگا، نہ میں نے کسی کو لگایا، نہ میں کوئی بری عورت ہوں، مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک خاتون نے، ایک عورت نے اپنی پاک دامنی کے بارے میں بات کہی۔ قرآن کے اندر آتا ہے قال کذالک، جو آپ کہہ رہی ہو مریم سچ کہہ رہی ہو۔ اللہ ہماری بچیوں کو بھی یہ پاک دامنی عطا کریں کہ اللہ کے فرشتے پاک دامنی کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ آج اللہ کا قرآن بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ قال کذالک، آگے فرمایا عدد کا آیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہ یہ ایسا ہی ہے، لیکن تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ میں اس آنے والے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں اور میری رحمت کا اس میں اظہار ہو، اور یہ ایسی بات ہے جو طے ہو چکی۔ جبریل امین نے مریم علیہ السلام کو بشارات سنا کر ان کے پھونک دیا گریبان میں، اس طرح اللہ رب العزت کا کلمہ نشانی ان تک پہنچ گئی، اور بی بی مریم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت قریب ہے، تو بتقاضائے بشریت ان کے اوپر ایک اضطرابی کیفیت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا ان کا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ وقت قریب آتا چلا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ قوم کے اندر تو میری نیک نامی ہے، قوم تو مجھے بڑے اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، میری عبادت، میری پاک دامنی یہ ضرب المثل بنی ہوئی ہے، اب یہاں سب میں اولاد ہو جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ تو وہاں سے دور کسی مقام پر چلی گئیں، اور وہ ایسے مقام پر چلی گئیں کہ بہت ہی پریشان تھیں۔ اس وقت انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے لیبر پین کے وقت، اس موقع پہ تو ضرورت کی کوئی چیز موجود نہیں، نہ کوئی انیس نہ کوئی جلیس۔ انیس سے مراد کوئی دوست موجود نہیں، جلیس سے مراد کوئی مجلس میں خدمت کرنے والا ساتھی خیال کرنے والا موجود نہیں، بالکل اکیلی ہیں، کسی قسم کے اسباب بھی نہیں، اور دوسری طرف ایک خوف ہے کہ میری پاک دامنی کے چرچے ہیں، اب میں دنیا کو کیسے سمجھاؤں گی؟ اور کہتی ہیں کاش اس سے پہلے میں مر ہی چکی ہوتی، میں ختم ہی ہو جاتی۔ اس پریشانیوں کے اندر وہ تھیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوہ سعیر کے اوپر وہ چلی گئیں، جو اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو ایک درخت کے تنے کے نیچے سہارے سے بیٹھ گئیں، اور بڑی ہی پریشان تھیں کہ اب میرا کیا بنے گا؟ نہ ابھی کوئی خیال کرنے والا موجود، نہ کوئی سبب موجود، کسی طرح کی کوئی چیز موجود نہیں، اور بنی اسرائیل میں واپس میں بچے کے ساتھ جاؤں گی تو کس طریقے سے میں ان کا سامنا کروں گی؟ تو کہتی ہیں کاش اس سے پہلے کہ میں مر چکی ہوتی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس درخت کے نیچے ایسے آ کے بیٹھ گئیں جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پریشانی میں تھیں، اتنے میں اللہ کے فرشتے نے ان کو پکارا، خدا کی طرف سے پکارا گیا، مریم علیہ السلام غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لیے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کا تنا پکڑ کر ہلاؤ، تازہ خوشے تمہارے اوپر گریں گے،
تم اس کو کھا بھی لو، پانی کو پی بھی لو، اور جب بچہ پیدا ہو اس کے ماتھے پہ نور نبوت کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر لو۔ یہاں علماء لکھتے ہیں اور طبیب بھی بتاتے ہیں کہ ان اوقات میں، اس وقت میں کھجور اور پانی، کھجور کا زیادہ کھانا یہ ماں کے لیے، عورت کے لیے بہت خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس وقت میں کھجور ہی کا حکم دیا اور کھجور ہی عطا فرمائی۔ اچھا، کھجور نیچے گر بھی سکتی تھی لیکن خود سے نیچے نہ گری، کہا کہ ہلاؤ تمہاری طرف گر پڑیں گی۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ رزق حلال کے لیے ہمت کرنا، محنت کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ توکل کے خلاف بھی نہیں۔ اللہ بھیج بھی سکتے تھے، کہا ہلاؤ وہ گریں گی۔ تو بی بی مریم انتہائی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں تھیں، اور خوف تھا کہ کیا ہوگا۔ تو فرشتے کی تسلی آمیز پکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھنا، نور نبوت کی کرنوں کو وہاں دیکھنا، آپ کے دل کو ایک تسلی تو ہو گئی۔ تاہم ایک خیال تھا کہ پھر بھی بہرحال لوگوں میں جانا تو ہے، وہاں کیا ہوگا۔ تو بعض کتابوں میں کہ 40 دن آپ وہاں رہیں، اور 40 دن کے بعد آپ نے قوم کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بی بی مریم کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ جب آپ اپنی قوم میں پہنچے اور وہ بیٹے کے بارے میں سوال کریں تو بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا اور خود کوئی بات نہ کرنا، تو پروردگار اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کر دیں گے اور معاملہ آسان ہو جائے گا، اور لوگوں کی حیرت دور ہو جائے گی اور دل مطمئن ہو جائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بشارات کو سن کر مطمئن بھی ہو گئیں، اور بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب شہر میں پہنچی، لوگوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم یہ تو کیا چیز لے آئی، یہ کیسی بات ہو گئی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اے ہارون کی بہن تو سوچ تو صحیح، تو بہن کس کی، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی۔ یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے اگر کسی عورت کے اوپر کردار پر بات آئے، وہ صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، اس کے ماں باپ، اس کا خاندان، اس کا گھر، یہ سارے کا سارا متاثر ہوا کرتا ہے۔ یہ چھپ چھپ کے رابطے کرنا اور ملاقاتیں کرنا، یہ نہیں کہ اٹس مائی لائف، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خاندان کی بات ہے، پورے خاندان کی عزت قرآن سے مل رہا ہے کہ کیا کہا لوگوں نے مریم کو، جن کی پاک دامنی اور جن کی عبادت کے وہ سارے قائل تھے، کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت ہارون، دیکھ تو صحیح تو بہن کس کی ہے، ہارون کی بہن۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فاشارت الی، اشارہ کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گویا یوں کہہ رہے ہوں کہ مریم تجھے تو کچھ چھپانا بھی نہیں آتا، یہ بچہ کیسے بولے گا۔ لیکن جب کسی پاک دامن کے اوپر کوئی بات آتی ہے، جب کسی پاک دامن کی پاک دامنی کے اوپر کوئی بندہ بات کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عجیب انداز سے مدد آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی۔ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ بی بی مریم پہ تہمت لگی، اللہ نے چھوٹے بچے کو بلوا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں کہ جب کسی پاک دامن کے اوپر آواز لگتی ہے اور کوئی تہمت لگتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ ان حالات میں رجوع اللہ ہی کی طرف مناسب ہوتا ہے۔ بی بی مریم نے اشارہ کر دیا، فاشارت الی، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام، ان کا آگے پھر پورا ایک مضمون انہوں نے ماں کی گود میں بیان کیا، فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قال انی عبد اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بغیر باپ کے ضرور پیدا ہوا ہوں لیکن بیٹا اس کا نہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔
वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। यहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया, मैं जहाँ भी हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, और मैं खुदसर और नाफरमान नहीं हूँ, और मैं अपनी माँ बाप अपनी माँ का, मैं अपनी माँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए क्या था, माँ बाप का, ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ आ रहा है कि मैं अपनी माँ का खिदमत गुजार हूँ कि वालिद नहीं थे, और ऐसा नहीं बनाया कि खुदसर और नाफरमान होता, और मुझ पर उसकी तरफ से सलामती का पैगाम है, जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन इंतकाल हो और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊँ। तो कौम ने एक शीर ख्वार बच्चे की ज़ुबान से हकीमाना कलाम सुना तो उनको यकीन हो गया कि बीबी मरियम का दामन हर किस्म की बुराई से पाक है। आगे कुरान के अंदर आता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, कि ये ईसा थे जो मरियम के बेटे थे। आगे ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बहुत तफसीली हैं और उसमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी है, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह को मंजूर हुआ तो आने वाली इतवार को तफसीलात बाकी इंशाअल्लाह आएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात से पहले एक ऐलान भी है, उसको भी हम सुन लेते हैं। अल-कहफ़ की तरफ से क़ुरबानी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से जारी है, और इस साल भी जो है वो किया जा रहा है। 4 शहरों में है, लाहौर, कराची, गुजरांवाला और चित्राल। तो कराची के अंदर 12,000 रुपये का बड़े जानवर का हिस्सा है और 25,000 रुपये का बकरा है। लाहौर के अंदर जो है वो 15,000 बड़े जानवर का हिस्सा है और 27,000 रुपये बकरे का है। और इसी तरह गुजरांवाला के अंदर भी उन्होंने 25,000 रुपये गालिबन बकरे का रखा है, और गाय के 2 तरह के रखे हैं, 12,000 भी और 15,000 भी। और जो चित्राल का है वो 6,500 रुपये का है। तो कुर्बानी जो करवाना चाहें साथियों से रब्ता कर लें, तो गोश्त लेना चाहें गोश्त मिल जाएगा, वक्फ़ करना चाहें वक्फ़ भी हो जाएगी। चित्राल की तो 100% ही वक्फ़ है, वो वहाँ से तो गोश्त आना जाना मुमकिन ही नहीं है और मुकम्मल तौर से वक्फ़ है। अच्छा, कल भी किसी ने मुझसे पूछा कि जी चित्राल की कुर्बानी 6500 की, लाहौर की 1500 की, तो सवाब किसका ज़्यादा है? तो भाई सवाब तो मिलेगा आपको नीयत और इखलास के मुताबिक। माल कितना हलाल है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कितना है। तो उन्होंने कहा जी अगर मैं चित्राल में करवा लूँ कुर्बानी तो कोई कमी तो नहीं हो जाएगी? मैंने कहा जी कोई कमी नहीं होगी, कुर्बानी है, और वहाँ पे जानवर ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं, ताहम सबका अपना अपना एक जिसको जहाँ मुनासिब लगे वो करवा लें। तो चित्राल में भी जो जानवर लिए जाते हैं वो तकसीम कर दिए जाते हैं, और चित्राल में जो हमारा अपना मदरसा भी है, तो साल में बस यही एक मौका उनके पास होता है गोश्त खाने का। तो वो लोग क्या करते हैं कि जानवर ज़िबा करके हड्डियाँ वगैरह सारी उसकी निकाल के सिर्फ गोश्त जो है ना फ्रीज़र में जमा कर लेते हैं, फिर वो जब तक चलता है। और बाकी शहरों में गुजरांवाला, लाहौर और कराची, तो यहाँ जो वक्त की कुर्बानियाँ होती हैं तो हम कोशिश करते हैं उलमा को, तलबा को, तालिबात को, और अपने सर्कल में देखते हुए कि भाई कोशिश होती है ज़्यादातर नेक और मुत्तकी लोगों तक पहुँचाने की फ़िक्र की जाए। तो ये तमाम शहरों में तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो इसमें जो भी देना चाहते हैं, इस दफ़ा माशाल्लाह बुकिंग बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कोरोना की वजह से लोग डरे हुए भी हैं कि जानवर को कोरोना हो गया, उसके करीब चले गए तो क्या होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर का मामला फरमा, और इस बीमारी और परेशानी से हमारी पूरी उम्मत की बिलखुसूस और पूरी दुनिया की हिफाजत फरमाए। और इन परेशानियों से, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से माशी तौर पर भी दिन रात मैसेजेस इतने आ रहे हैं, किसी की जॉब चली गई, किसी की 50% सैलरी मिल रही है, किसी की 70% मिल रही है, कई लोग हैं जो दिवालिया होने के करीब आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए आसानी का मामला फ़रमाए। मैं चंद दिन पहले हज़रत जी के पास हाज़िर हुआ, मुलाकात हुई, तो फरमाया कि एक तंगी के बाद 2 आसानियाँ हैं। तंगियाँ तो बेशक आ रही हैं, जो सब्र के इस्तिक़ामत के साथ वक्त गुजारेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा आसानियाँ अता फ़रमाएँगे, और इस सब्र के ऊपर शहादत का सवाब भी अता फ़रमाएँगे। एक और बड़ी अजीब और प्यारी बात आपको बताते हैं, बहुत ही दिल खुश होता है। अल्लाह बड़े रहीम और करीम है, बड़े मेहरबान हैं। एक मरतबा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहि सलाम से पूछा, ये ताउन, ये वबाई बीमारियाँ जैसे कोरोना, ये क्या है? आका ने फरमाया कि भाई वैसे तो ये सज़ा और आज़ाब है, लेकिन अल्लाह मोमिनीन के लिए इसे रहमत बना देते हैं। इन वबाई बीमारियों में जैसे ताउन, कोरोना वगैरह,
جو موت پاتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ شہید قیامت کے دن شہداء میں کھڑا ہوگا۔ تو جانے والے کتنے بڑے مقام لے کے جا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ جو لوگ اس ماحول میں جہاں یہ وبا ہو رہتے ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور صبر کرتے رہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہو کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں، جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہونا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اگر عقیدے کو صحیح رکھیں تو ان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے، ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے بغیر موت کے بھی شہادت کا ثواب، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو بھئی جو جہاں پر ہے سو تو کوئی میرا خیال ہے ساری دنیا ہی اس کا شکار ہے۔ تو اگر دنیا میں 1.5-2 ارب جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے ہی صبر کا معاملہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق بخاری شریف کی پکی روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے۔ جزا فضا نہ ہو، حالات کے اوپر صبر ہو، اور یقین ہو کہ بس جو اچھا یا برا ہونا ہے وہ من جانب اللہ ہے، تو یقین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور جو تکلیفیں آ رہی ہیں، معاملات ہاتھ میں تنگی ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ہاسپٹلز بند ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہے، اور کاروبار بند ہونے کی وجہ سے جو معاشی تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ تکلیفیں ہمارے لیے انشاءاللہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اب اس تکلیف میں ایک آخری بات میں کر لوں، وہ بھی اہم بات ہے۔ کرونا آنے کے بعد ہم اپنے اندر غور یہ کریں، اگرچہ ان تکلیفوں کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق بڑھا ہے، دعائیں ہم نے زیادہ شروع کر دیں، ذکر قرآن نماز عبادت زیادہ شروع کر دیں، تو یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا تعلق اس کے بعد کم ہو گیا اور دور ہو گیا تو اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھ جائیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کے لیے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کر، اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جن کی اولاد جوان ہو چکی قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین جو نرینہ اولاد کے طالب اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد